کے بخشش سے چن کے لایا اور ایسی نعت جو نعت ہے واہ واہ، جس کو ہم نعت کہہ سکتے ہیں، نعت، سبحان اللہ۔ اور اتنی بڑی بات کرتی اعلیٰ حضرت نے، اتنی بڑی نعت کہہ دی ہے کہ اس سے بڑی نعت اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے کیا بات کی، سبحان اللہ۔ یہ حدیث اور قرآن کا نچوڑ پیش کیا اعلیٰ حضرت۔ زمین و زمان تمہارے لیے، بطین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، بطین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اے وجہ تخلیق کائنات، ہے وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے صدقے آقا، تیرے صدقے، تیرے باری باری صدقے، وجہ تخلیق کائنات، ہے وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، اے داغن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، داغن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اے وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، رسالت سے کل امامت کل، سیاست کل، عمارت کل، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ ہو، جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، رسالت سے کل امامت کل، سیاست کل، عمارت کل، حکومت کل، ولایت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، وجہ تخلیق کائنات، ہے وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا۔ میں نے کہا نا حدیث و قرآن کا نچوڑ ہے، سبحان اللہ۔ بے شک اللہ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، اللہ، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، سو میں نے خلق بنائی۔ سب سے پہلے کیا بنایا؟ مصنف عبدالرزاق کی حدیث تو پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، سبحان اللہ۔ اور جب تک اللہ نے چاہا وہ نور سیر کرتا رہا۔ سب سے پہلے کیا بنایا؟ اس کی سالت کل، امامت کل، سیادت کل، عمارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں
تمہارے لیے. پھر اس نور کے حصے فرمائے, واہ 4 حصے فرمائے. 3 سے کیا بنا, ایک پوری ڈیٹیل ہے. لوح, قلم, عرش, پھر بچا ایک حصہ, تو پھر اس کے 4 حصے کیے, تو آسمان, زمین اور چیزیں بنائی گئی. پھر ایک حصہ بچا تو پھر اس کے 4 حصے کیے. یہ ایک پوری تفصیل ہے, مدارج النبوہ پہ پڑھ لیں. شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی لکھی ہے اس روایت کو. سب سے پہلے محبوب کا نور, اور جو کچھ بنا حضور کے نور سے. بے شک بے شک. وہ چھپا ہوا خزانہ تھا. وہ کنز نگاہ یہ نور فشاں, وہ کن سے آیا یہ بزم فضا. اللہ نے فرمایا کن فیکون, اس نے فرمایا ہو جا تو ہو گیا. ہو گئے. فارسی میں کہتے ہیں کن فکاں, کن فکاں. کس سے کہا, کس سے بنا, کس کے نور سے سب بنا؟ وہ تو چھپا ہوا خزانہ تھا. امام کہتے ہیں وہ کنز نگاہ یہ نور فشاں, وہ کن سے آیا یہ بزم فقاں, یہ ہر تن و جان یہ باغ جینا, یہ ہر تن و جان یہ باغ جینا, یہ سارا سامان تمہارے لیے بچ ہے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا, تیرے صدقے جانے جانا, تیرے قربان جانے جانا, تیرے قربان جانے جانا. یہ ہر تن و جان, یہ ہر تن و جان, یہ ہر تن و جان. جسم اور ہے, روح اور ہے, روح اور ہے. سبحان اللہ. میں آپ کو پہچانتے ہیں نا, آپ اسے کو, آپ مجھے پہچانتے ہو کیوں؟ مجھے دیکھتے ہو نا, میری روح کو دیکھا ہے, میں آپ کو پہچانتا ہوں. میں نے آپ کی روح کو نہیں دیکھا, آپ کی روح کو نہیں پہچانتا, پہچانتا ہوں لیکن دیکھا نہیں. تو پہچانتا کیسے ہوں؟ یا آپ میری روح کو کیسے پہچانتے ہیں؟ اسما سے. بھائی یہ اویس ہے تو یہ اویس کی روح, یہ تسلیم ہے تو تسلیم کی روح. دیکھا نہیں, پہچانتے نام سے. میرے پیارے بھائیو, آج جو محبتیں ہم میں ہیں نا, کئی لوگ ایسے ہیں جس سے ہم محبت نہیں کرتے, کئیوں سے محبت ہوتی ہے. یہ سب کہاں کی باتیں, یہ سب کہاں کی باتیں؟ جب ارواح اللہ نے پیدا فرمائی تو اسی وقت کچھ ارواحوں کو محبت دے دی آپس میں, سبحان کسی اللہ. کو دوری دی. تو یہ محبتیں ہماری پہلے کی, ابھی کی نہیں ہے. اور اگر یہ محبت اللہ کے لیے ہوگی نا تو رہے گی, قیامت تک رہے گی, جنت میں بھی رہے گی. لیکن اگر اللہ کے لیے ہوگی تو, ذاتی مقصد کے لیے ہوگی تو نہیں, پھر نہیں. یہ محبت اللہ کے لیے ہوگی تو رہے گی انشاءاللہ. تو جسم الگ ہے, روح الگ ہے. امام کہتے ہیں یہ ہر تن و جان یہ باغ جینا, یہ سارا سارا تمہارے لیے ہے, بچ ہے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا, تیرے صدقے جانے جانا, تیرے قربان جانے جانا. کوئی بھی کہیں سدرا کا مقام آیا, جبریل بھی رک گئے, آگے نہیں بڑھ سکتا. میرے آقا عرش پر پہنچے تو عرش نے حضور کا دامن تھام لیا, پھر حضور عرش سے بھی وارا. حضور سدرا پر بھی نہیں, مکے میں بھی نہیں, عرش پر بھی نہیں. سبحان اللہ. عرش کی عقل دنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے, جانے مراد اب کدھر آئے ذرا مکان. سبحان اللہ. واہ. وہاں تو سمتے ہی نہیں, وہاں تو جہت ہی نہیں. یہ جہتیں دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے, یہ تو مکان لا مقام میں جہتیں ہی نہیں.
اور محبوب کو ایسا وصال. اور لوح محفوظ سنا ہے آپ نے؟ ایک لوح محفوظ اور ایک دوسرا لوح مبین. دونوں فرق ہے نا, نام سے ہی سمجھ جاؤ. لوح محفوظ, لوح مبین. اور لوح مبین وہ ہوتی ہے جہاں مقربین کی نظریں ہوتی ہیں, اور ایسے مقربین ہیں کہ نظر اٹھاتے ہیں تو صرف پڑھتے نہیں, جو چاہیں لکھ دیتے ہیں, جو چاہیں مٹا دیتے ہیں. واہ میرے غوث پاک کہ میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کہ ہے محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا. یہ مقربین کی شان ہے. جب میرے آقا کو معراج عطا ہوئی تو وہ معراج کیسی تھی؟ امام اہل سنت کہتے ہیں نہ روح امی نہ عرش بری نہ لوح مبین, ارے کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمز کھلی, خبر ہی نہیں جو رمز کھلی, ازل کی نیہا تمہارے لیے بچ گئے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا. اے خبر ہی نہیں, خبر ہی نہیں, خبر ہی نہیں جو رمز کھلی, ازل کی نیہا تمہارے لیے. زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن, وہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا, جو بات سننی تھی سن چکے تھے. وَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى, بس وہی کی اپنے بندے کی طرف جو وہی کی. خبر ہی نہیں جو رمز کھلی, ازل کی نگاہ تمہارے لیے. خبر ہی نہیں جو رمز کھلی, ازل کی نگاہ تمہارے لیے. موسیٰ نبی علیہ السلام کلیم اللہ, بڑی شان والے, بڑی وجاہت والے, بڑی وجاہت والے, اولو العظم میں سے, رسولوں میں سے موسیٰ علیہ السلام. اللہ سے ہم کلام ہوتے کہاں جاتے؟ کوہ طور جاتے. آپ جاتے واہ واہ واہ, کلام کرنے جاتے کہاں؟ کوہ طور. اور عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام زندہ, وما قتلوہ وما صلبوہ, نہ وہ قتل کیے گئے نہ وہ سولی چڑھائے گئے. ہمارا عقیدہ یہ ہے زندہ ہیں. کہاں پر ہیں؟ چوتھے آسمان پر. اور قیامت سے پہلے آئیں گے امام مہدی کے ساتھ, پھر جہاد کریں گے. اللہ ہمیں امام مہدی کا سپاہی ہونا نصیب فرمائے. آمین. تسلیم بھائی کہہ رہے ہیں اپنے کشف سے دیکھ کر بتا رہے ہیں کہ وہ قریب ہے. تو جب قریب ہو یا نہ ہو, ہمارا یہ تمنا دل میں ہونی چاہیے کہ کاش وہ وقت آئے تو ہم امام مہدی کی سپاہیوں میں شامل ہوں. اور حدیث پاک میں بشارت ہے جنت کی, جنت کی بشارت ہے. اللہ ہمیں امام مہدی کا کہ فوج کا سپاہی بنائے. آمین. کہاں ہے؟ چوتھے آسمان پر. عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ چوتھے آسمان. موسیٰ علیہ السلام کہاں ہم کلام ہوتے؟ کوہ طور. سپہر کہتے ہیں آسمان, سپہر کہتے ہیں آسمان. اب سنو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ طور کجا سپہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ طور کجا سپہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا. اور جہت سے ورا دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے جہت سے ورا وصال ملا, جہت سے ورا وصال ملا. یہ رفعت شان تمہارے لیے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا, تیرے قربان جانے جانا, تیرے قربان جانے جانا. ایک کلام پڑھ دوں میں بنیسی میں ہوگی. اتنے اشعار یاد ہیں اس کلام کے کہ ایک ہی محل پڑھوں پورا کلام, پھر بولے ایک ہی نعت پڑھی. یہ نہیں کہیں گے کیسی پڑھی, کہیں گے ایک ہی پڑھی.
بھائی نعت خوانی کا مقصد کیا ہے؟ کوئی ٹائم گزارنا، تو گن کے پڑھنا، اتنی کلام پڑھنی ہے؟ نہ، نعت خوانی کا مقصد ہے نعت خوانی اترے، سبحان اللہ، اندر اترے، اور جیسے آئے تھے ویسے جائیں نا، لے کے جائیں، کچھ جذبہ لے کے جائیں، حضور کا عشق بڑھا کے جائیں۔ بے نمازی آیا تو نمازی بن کے جائے، سنتوں کا تارک آیا تو سنتوں کا عامل بن کے جائے۔ یہ ہوتی ہے نعت خوانی کے فوائد، اور نعت خوانی کا یہ وجہ ہوتی ہے کرنے کی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ میرے آقا کی شان دیکھو، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، قیامت کے دن تو جانا پڑے گا مدد مانگنے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگے ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر مان گیا تیرا باپ بھی مانے گا، ہاں ہاں تیرا باپ بھی مانے گا، بڑا ہوا گرو گھنٹال تمہارا، وہ بھی مانے گا۔ اور کہاں کہاں جائے گا؟ سب سے پہلے جائے گا آدم علیہ السلام کے پاس۔ اللہ، آپ کے پاس جا کر پہلے تو نعت خوانی کرے گا۔ کیا کرے گا؟ نعتیں پڑھی جائیں گی آدم علیہ السلام کی۔ آپ تو ابو البشر ہیں، آپ تو وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، آپ تو تمام انسانوں کے باپ ہیں، آپ تو سب سے پہلے نبی ہیں، آپ کی شان تو ایسی، آپ کی شان تو ایسی۔ ابا جی ذرا بات تو کریں، اللہ کی بارگاہ میں ذرا بات تو کریں ہماری۔ تو آدم علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ اذهبوا الى اللہ۔ کیا فرمائیں گے؟ اذهبوا الى اللہ فرمائیں گے؟ اذهبوا الى غیری، کسی اور کی طرف جاؤ۔ پھر جائیں گے دوسرے نبی کے پاس، پھر ان کی نعت خوانی ہوگی، پھر کہیں گے ہماری بات تو کریں، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الى غیری۔ اور یوں تمام انبیاء کے پاس حاضری ہوگی، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام تک بھی حاضری ہو جائے گی۔ جب ان کے پاس جائیں گے تو کہیں گے ادھر، اشارہ کریں گے حضور کی طرف، سبحان اللہ، بخدا خدا کا یہی ہے در، بے شک واہ، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ بے شک سبحان اللہ، اور جب حضور کے پاس جائیں گے نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا یہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، انا، حضور فرمائیں گے انا صاحبکم انا لہا، میں بات کرتا ہوں رب سے۔ سبحان اللہ، حضور بات کریں گے۔ اللہ اکبر، کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے وہ کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری، یہ بے خبری کہ خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، مکہ مکہ سبحان اللہ، سبحان مکتے میں کمال کر دیا اللہ، کمال کمال۔ ہوا چلتی ہے تو کلیاں چٹکتی ہیں، گنچے کھلتے ہیں، پھول بنتے ہیں۔ دل میں تمنا کے اس باغ میں کلیاں ہیں، دل چاہتا ہے کہ کرم کی ہوا چلے اور یہ کلیاں کھل کر پھول بنے، اور وہ دن بھی آ جائیں بھلے والے۔ کون سے دن کی بات کر رہے اعلیٰ حضرت؟ پہلے مقطع سنو۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے، لیوا کے تلے، سروں میں کھولے رضا کی زبان تمہارے لیے، لیوا کے تلے، سروں میں کھولے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ ہم روزانہ تقریباً 5 وقت اذان سنتے ہیں، اور امید ہے کہ نماز بھی جاتے ہی ہوں گے انشاءاللہ، اور جو نہیں جاتا دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے۔
ابھی میں آ رہا تھا سفر میں، جب میں پلین میں تھا، میرے برابر میں کوئی میرے ایک پرانے واقفار بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نماز میں آج کل بہت زیادہ سستیاں ہو رہی ہیں، تو یار کوئی وظیفہ بتائیں مجھے۔ میں کہا اس میں وظیفے کی ضرورت تھوڑی ہے، اس میں تو صرف احساس کی بات ہے کہ آپ کی نماز چھوٹتی کیوں ہے۔ پھر میں نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ دیکھیے اگر آپ نے فجر پڑھی ہے اور پھر آپ ظہر پڑھ رہے ہیں نا، تو یہ اس بات کی نشانی ہے، یہ اشارہ ہے کہ تیری فجر قبول ہے۔ پھر جب تو ظہر پڑھنے کے بعد جب اثر پڑتا ہے نا، تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ تیری ظہر قبول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس رب نے تجھے پھر اجازت دی کہ میری بارگاہ میں کھڑا ہو جا۔ سبحان اللہ۔ تو بندہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کو اجازت ہی نہیں ہے، اتنی بڑی بارگاہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سعادتیں بار بار عطا فرمائے۔ جب بھی نماز پڑھو تو یہ شکر ادا کرو، مولا تیرا کرم ہے، تو نے پھر مجھے حاضری کی توفیق عطا فرمائی، تیری بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں، تیرا کرم ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال میں نے 2 چیزیں ان کو اور بتائیں کہ جس سے بندہ نماز میں پکا ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا ہمیشہ باوضو رہو، یہ آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں، ہمیشہ باوضو رہو گے نا تو انشاءاللہ نماز نہیں جائے گی، انشاءاللہ۔ تو ہم نماز کے پہلے اذان سنتے ہیں، اذان کا جواب دیتے ہیں۔ جواب 2 طریقے کا ہوتا ہے، ایک مستحب ہے، ایک واجب ہے۔ مستحب وہ ہے جو اذان مؤذن کہے کلمے ہم وہ دہرائیں، اور قدم مسجد کی طرف بڑھ جائیں، نماز کی تیاری میں لگ جائیں، یہ واجب ہے۔ یہ جواب واجب ہے۔ اچھا، اذان سننے کے بعد دعا کیا کرتے ہیں؟ یاد ہے نا؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی سیدنا محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ اپنے محبوب کو اس مقام محمود تک پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، ہم اگر یہ دعا نہیں کریں تو کیا اللہ مقام نہیں دے گا؟ ہم اگر دعا نہ کریں تو کیا مقام نہیں ملے گا؟ قرآن پڑھو، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ قرآن کہتا ہے قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں ایسی جگہ کھڑا کرے گا جہاں سارے اگلے پچھلے اولین آخرین سارے محبوب تیری ثنا کریں گے۔ تو یہ جو ہم دعا کر رہے ہیں نا، یہ اپنے لیے ہی کر رہے ہیں کہ یا اللہ جب تیرے محبوب کی ثنا بیان ہو رہی ہو تو کوئی صف کے اندر ہمیں بھی جگہ مل جائے اور ہم بھی وہاں کھڑے ہو جائیں، اور لیوا کے تلے سنا میں کھولے، لیوا کے تلے سنا میں کھولے، رضا کی زبان تمہارے لیے، لیوا کے تلے سنا میں کھولے، ہماری زبان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکی و مکان تمہارے لیے، ہم کی